بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شہزادی کی شادی کا عجیب و غریب قصہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام شجاع الکرمانی تھا، اس نے بادشاہت کو چھوڑا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت خوبصورت، نہایت ذہین اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی پاکیزہ اور عابدانہ زندگی گزارتی تھی۔ شہزادی کے مناقب بیان کرنے کی بجائے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بادشاہ شجاع الکرمانی کی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہو گئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی بڑی فکر ہوئی۔ بڑے بڑے شہزادوں کی طرف سے شہزادی کے لیے نکاح کے پیغامات آئے، مگر بادشاہ ہر آنے والے کو اس بنا پر ٹال دیتا کہ یہ تمام شہزادے دنیا کی دھن میں زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ چنانچہ تمام شہزادے یہ کہنے لگے کہ نامعلوم شجاع الکرمانی کو کیا پسند ہے اور شہزادی کی شادی کس کے ساتھ کرے گا۔ چنانچہ ایک روز بادشاہ نے اپنے قریب ہی مسجد میں ایک مسکین نوجوان کو دیکھا جو بڑے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نوجوان کا چہرہ نور ایمان سے تمتما رہا تھا۔ بس بادشاہ نے اس نوجوان کی نماز سے متاثر ہو کر یہ ارادہ کر لیا کہ بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اس نوجوان سے بڑھ کر اس نوجوان کی نماز سے متاثر ہو کر یہ ارادہ کر لیا کہ بیٹی کی شادی اسی کے ساتھ کروں گا، اور اپنے دل ہی دل میں کہ اس نمازی نوجوان سے بڑھ کر دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ شادی اپنی بیٹی سے کروں۔ جب نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نوجوان نے کہا، ضرور بات کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نوجوان نے کہا، مجھ جیسے غریب اور مسکین کو کون بیٹی دیتا ہے۔ نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ شجاع الکرمانی ہے جس نے دنیاوی ٹھاٹ بات کو لات مار کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اگر بادشاہ کرمانی اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہیں تو کیا تم قبول کرو گے؟ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا کہ مجھ جیسے فقیر اور مسکین کی یہ قسمت کہاں میں مجھ جیسا فقیر اور کہاں بادشاہ کرمانی کی بیٹی۔ ساتھ ہی نوجوان نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی کو بھی دوسرے کا مذاق نہ اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جائے یا جس سے تمسخر کیا جائے اور مذاق اڑانے والے سے اللہ کے ہاں اچھا ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ برخودار، میں آپ کو مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ آپ سے سچی بات کر رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ چچا جان، آپ مہربانی کریں اور اس بات کو ختم کریں اور مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس بات پر بادشاہ نے کہا کہ بیٹا، میں ہی بادشاہ کرمانی ہوں اور آپ سے سچی بات کر رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ جناب، اگر آپ ہی بادشاہ سلامت ہیں تو پھر مجھے اس بات کے قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹی کی زاہدانہ اور پاکیزہ زندگی کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو منظور ہے تو مجھے ذرا اجازت دیجیے، اس سلسلے میں شہزادی کی رائے بھی لے لوں۔ بادشاہ سلامت گئے اور بیٹی کے سامنے اس نوجوان کا زہد اور تقویٰ بیان کیا۔ اس پر دلیل یہ دی کہ وہ نماز بڑے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بادشاہ نے بیٹی کے سامنے یہ تذکرہ نہ کیا کہ وہ غریب اور مسکین نوجوان ہے یا کہ مالدار۔ میری بہن، ذرا غور کیجیے اور سوچیے کہ وہ بادشاہ سلامت اس نوجوان کے متقی اور پرہیزگار ہونے پر اپنی بیٹی کے سامنے کیا دلیل بیان کر رہا ہے۔ کیا وہ نماز بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اور پیارے انداز میں پڑھتا ہے؟ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بادشاہ سلامت اس نوجوان کے متقی اور پرہیزگار ہونے پر اپنی بیٹی کے سامنے کیا دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ نماز بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اور پیارے انداز میں پڑھتا ہے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ باپ کی نصیحت کی اور صحبت کا اثر بیٹیوں پر نسبت بیٹوں کے زیادہ ہوتا ہے، اور بیٹیوں کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری بیٹیاں ہی زیادہ کرتی ہیں، اور ان کے نیک اعمال کا اثر بھی بیٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس شہزادی پر بھی باپ کی زاہدانہ زندگی کا رنگ خوب چڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ بیٹی نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، مجھے آپ کا انتخاب بصر و شمس قبول ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نوجوان دنیاوی زیب و زینت اور اس کے ٹھاٹ باٹ سے محبت نہ کرنے والا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دی، اور اسی کے وقت اس کو نصیحت کر دی کہ دیکھو بیٹی، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی رہنا، اور اس سے تمہاری زندگی میں سکون اور نکھار آ جائے گا۔
میری بہن، اب ذرا اس شہزادی کی زاہدانہ زندگی اور حسن سیرت کے متعلق بھی ذرا سوچ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادی رخصتی کے روز اپنے خاوند کے گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر کے صحن میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہے جس کے اوپر روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ جوں ہی شہزادی نے گھر کا یہ منظر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوئی، پھر اس پاؤں باہر نکلتے ہوئے یہ کہنے لگی، ہائے افسوس ایسے ابا پر جس نے مجھے ایسے شخص کے سپرد کر دیا، اور کہا کہ اے باپ، کیا تو نے مجھے ہی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا تھا؟ تو اس پر اس کے خاوند نے کہا، اے شہزادی، کیا تو نے مجھے اپنے نکاح میں یہ کہہ کر قبول نہیں کیا، میں ایسے ہی مسکین شخص کے ساتھ نکاح پر راضی ہوں۔ جب شہزادی نے خاوند کی یہ بات سنی تو اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی پر بدگمانی کرنا یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، اور کہا کہ آپ کو مجھ پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم نے میری بات کا یہ مطلب سمجھا کہ میں نے تیرے گھر سے اس لیے واپس جا رہی ہوں کہ تم ایک غریب اور مسکین آدمی ہو اور گھر میں پانی کے گھڑے اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اور کہا کہ خدا کی قسم، میں تیرے گھر سے اس غربت کی وجہ سے واپس نہیں جا رہی، بلکہ میں واپس اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے والد محترم نے تو آپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ بڑا زاہد اور متوکل نوجوان ہے کہ ہمہ وقت اللہ پر توکل کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، اور میں نے یہ تو چیز آپ کے اندر بالکل ہی نہیں پائی۔ اور کہا کہ اے نوجوان، اگر تم زاہد اور متوکل ہوتے تو پھر تم یہ روٹی کا خشک ٹکڑا بھی اپنے گھر میں آنے والے وقت کی امید میں سنبھال کر نہ رکھتے۔ تو اس پر نوجوان نے کہا، اے شہزادی، میں نے چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ ٹکڑا اس نیت سے رکھا تھا کہ اس روزہ افطار کر لوں گا۔ اس پر شہزادی نے کہا، اللہ کا فرمان ہے کہ بندہ روزہ صرف میرے ہی لیے رکھتا ہے اور میرے ہی واسطے بھوکا رہتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے مہمان ٹھہرے، اور یہ میزبان تو مہمان کا ہمیشہ اکرام کرتے ہیں اور اس کی میزبانی کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ ٹکڑا کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ تو خاوند نے یہ بات سن کر اس خشک ٹکڑے کو بھی صدقہ کر دیا، اور جب شہزادی نے یہ دیکھا تو دوبارہ گھر واپس آ گئی اور دونوں میاں بیوی خوشی سے رہنے لگے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سپورٹ مائی چینل۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔